اس سے پچھلے حصے میں آپ نے دیکھا کہ جان چچا نے اپنی ضد پوری کرنے کے لیے گھر کے صحن میں موجود سالوں پرانے درخت کی شاخیں کاٹ ڈالی، جس نے درخت میں موجود سالوں پرانی مخلوق کو جگا دیا، اور اس طرح جان چچا کی انا اور ضد کی وجہ سے اس کی اپنی بیٹی موت کے منہ تک جا پہنچی۔ جان چچا تو اپنا غصہ اتار کر سو گئے، مگر انہوں نے کسی سالوں پرانی مخلوق کو برے طریقے سے جگا دیا تھا۔ اگلے دن دوپہر ہونے کو تھی، مگر سیما کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ وہیں پڑی رہی جہاں وہ سوئی تھی۔ اس کو شدید بخار تھا اور اس کا رنگ جیسے کالا پڑ گیا ہو۔ میرے چچا نے سیما کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ وہ سمجھے کہ روزمرہ کا بخار ہے، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے سیما کی حالت مزید خراب ہوتی گئی۔ اب تو اچھے سے اچھا ڈاکٹر بھی جواب دے چکا تھا۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وہ تو جیسے کوئی مردہ جسم ہو گئی تھی، اور میرا تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ سیما کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھ کر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے سوچا کہ اس نحوست کا گھر آنا جان چچا کی حرکت کی وجہ سے ہے۔ اگر میں اس درخت کو جڑ سے ہی کاٹ دوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ شیطانیت ختم ہو جائے اور سیما ٹھیک ہو جائے۔ میں اس رات شدید فکر اور پریشانی میں سو گیا۔ اس رات میری آنکھیں تو سو گئیں، مگر میری قسمت جاگ اٹھی۔ آنکھ لگتے ہی میں نے خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں رات کے اندھیرے میں اس بڑے درخت کے پاس کھڑا ہوں، اور اچانک ہوا میں ایک روشنی ظاہر ہونے لگی۔ اس روشنی کے آتے ہی ہمارے صحن میں ہر طرف اجالا پھیلنے لگا۔ وہ روشنی تیز ہوتی گئی اور ایسا لگنے لگا جیسے ہوا میں کوئی عمر رسیدہ بوڑھا شخص کھڑا ہو۔ اس نے مجھے میرے نام علی سے پکارا۔ اس کی زبان سے اپنا نام سنتے ہی مجھے ایک عجیب سا سکون ملا۔ وہ روشنی بولی، بیٹا تمہاری سیما پر سایہ ہے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس قدیم درخت میں رہنے والی نہ دکھائی دینے والی مخلوق ہے۔ وہ سالوں سے یہاں اس درخت میں آباد ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے اس روشنی سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس روشنی نے بتایا کہ سیما کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ اس گھر کے دونوں خاندان اعلانیہ طور پر پختہ وعدہ کریں کہ وہ آئندہ کبھی بھی اس درخت کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ روشنی غائب ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ خواب میں ملنے والی بشارت نے راستہ تو دکھا دیا، مگر کیا دونوں بھائی علی کے خواب کو تسلیم کریں گے؟ کیا درخت کی حفاظت کا وعدہ سیما کی جان بچا پائے گا، یا وہ مخلوق سیما کی جان لے کر رہے گی؟ جاننے کے لیے دیکھیں اگلا اور آخری حصہ۔